الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلے وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورہ غافر، سورہ مومن کی آیت نمبر 43 سے ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی الآخرة وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار۔ لا جرم، یقیناً تم جس چیز کی طرف مجھے بلا رہے ہو، یہ واقعہ یعنی فرعون کی قوم میں سے ایک شخص، سمعان نامی ایک شخص جو ایمان لائے تھے، ایمان لانے کے بعد دوسروں کو وہ ایمان کی طرف بلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کفار و مشرکین سے کہہ رہے ہیں کہ لا جرم انما تدعوننی، یقیناً تم جس چیز کی طرف مجھے بلا رہے ہو، لیس لہ دعوت، اس کی طرف کوئی دعوت نہیں ہے، یعنی تم جس کفر اور شرک کی طرف مجھے بلا رہے ہو اس کی طرف دعوت نہیں ہے، اس کی طرف بلانا نہیں ہے دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہمارا ٹھکانہ اللہ کی طرف ہے، ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور حد سے آگے بڑھنے والے، اسراف کرنے والے یعنی کفر اور شرک کرنے والے ہی جہنمی ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، ان قریب تم یاد کرو کہ وہ بات جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو یہ اس بات کی تبلیغ کیا ہے، جو ایمان والا شخص تھا، اس کو بچایا ان چیزوں کی برائی سے جو وہ سازش کی، یعنی ان کی بری سازشوں سے اللہ تعالیٰ اس ایمان والے شخص کو محفوظ رکھا، بچا لیا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور فرعون کی قوم پر بدترین عذاب نازل ہوا۔ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، فرعون اور اس کی قوم کو صبح اور شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اس دن کہا جائے گا فرشتوں سے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم فرعون کی قوم اور فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو، یعنی جہنم کے عذاب میں۔ یہاں پہ تقریباً 6 آیتوں کی تفسیر ایک ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِيَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، یا قوم، مَا لِي، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تم کو بلا رہا ہوں نجات کی طرف، ایمان کی طرف جو نجات کا ذریعہ ہے، اور تم مجھ کو بلا رہے ہو جہنم کی طرف۔ تدعوننی، تم مجھے بلا رہے ہو کفر کی طرف، تم مجھے اس بات کی طرف بلا رہے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اللہ کے ساتھ شریک کروں ان چیزوں کو جن کے خدا ہونے کا کوئی علم نہیں ہے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، جبکہ میں تم کو بلا رہا ہوں إِلَى الْعَزِيزِ، اس اللہ کی طرف جو غالب ہے اور خوب بخشنے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي، وَبِفَتْحِ الْيَاءِ حِجَازِيٌّ وَأَبُو عَمْرٍ، اب اس میں قراتیں بتا رہے ہیں کہ ابو حجازی اور ابو عمر، یہ 2 قراء یا کے فتحے کے ساتھ پڑھے، ما لی یا پڑھے، باقی کے جتنے قراء ہیں سب ما لی یا کے جزم کے ساتھ پڑھے۔ اے میری قوم، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تم کو بلا رہا ہوں الی النجات، نجات کی طرف، ای الجنتی، یعنی جنت کی طرف میں تم کو بلا رہا ہوں، یعنی میں ایمان کی طرف بلا رہا ہوں۔ ایمان جنت تک پہنچانے والا ہے، ایمان کا ثمرہ
ایمان کا پھل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، جبکہ تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو، جہنم کی طرف۔ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ، تم مجھ کو بلا رہے ہو اس چیز کی طرف کہ میں اللہ کا انکار کروں، یعنی کفر کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، شرک کی طرف بلا رہے ہو۔ یہ جو دوسرا جو تدعوننی ہے یہ بدل ہے پہلے تدعوننی سے، پہلا تدعوننی مبدل منہ، یہ بدل ہے۔ یقال کہا جاتا ہے دعاہ الی کذا، دعا کا صلہ الی بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور دعا کا صلہ لام بھی استعمال ہوتا ہے، دعاہ الی کذا، کہا جاتا ہے کہ دعاہ، یہ جملہ استعمال ہوتا ہے، دعاہ وہ اس کو بلایا، دعوت دیا، الی کذا فلاں چیز کی طرف، ودعاہ لہ اور وہ اس کو بلایا لہو اس کے لیے، اس چیز کی طرف، کما یقال جیسا کہ کہا جاتا ہے ہداہ الی الطریق، ہدا کا صلہ بھی الی استعمال ہوتا ہے اور لام بھی استعمال ہوتا ہے، ہداہ الی الطریق وہ اس کی رہنمائی کیا راستے کی طرف، یعنی وہ اس کو راستہ بتایا، وہداہ لہ اور وہ اس کو ہدایت دیا، لہو اس کی یعنی اس راستے کی، واشرک بہ ما لیس لی بہ علم ای بربوبیتی، اور تم مجھ کو بلا رہے ہو اس بات کی طرف کہ میں خدا کے ساتھ شریک کروں ان چیزوں کو جن کے رب ہونے کا کوئی علم نہیں ہے، یعنی اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنے کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو۔ والمراد بنفی العلم، اور یہاں پر علم کی نفی سے مراد معلوم کی نفی ہے، یعنی وہ بت خدا ہو ہی نہیں سکتے، کانہ قال گویا کہ انہوں نے کہا واشرک بہ ما لیس بی الہ، تم مجھے اس بات کی طرف بلا رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ شریک کروں اس کو جو خدا نہیں ہے، اور جو خدا نہیں ہے کیف یصح، کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ اس کو خدا جانا جائے، یعنی غیر اللہ کو خدا کہنا یہ بھی کیا ہے، یہ جہالت نہیں، یہ کفر ہے اور شرک ہے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، جبکہ میں تم کو بلا رہا ہوں عزیز غفار کی طرف، یعنی اس اللہ کی طرف، اس خدا کی طرف جو غالب ہیں اور خوب بخشنے والا ہے، وَهُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ وَتَقْرِيرُ النِّدَاءِ، ندا کو یا قومی جو بار بار پڑھیں، لی زیادتی تنبیہ لہم، ان کو زیادہ آگاہ کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، وَلِإِقَاظِ عَنْ سِنَةِ الْغَفْلَةِ، خواب غفلت کی نیند سے ان کو جگانے کے لیے، وَفِيهِ أَنَّهُمْ قَوْمُهُ، اور اس میں یہ بات بھی ہے، اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ جس قوم کو یہ صاحب سمان اسلام کی دعوت، ایمان کی دعوت دے رہے تھے، وہ قوم انہی کی قوم تھی، وہ لوگ انہی کے قوم کے تھے، وَأَنَّهُ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یہ کہ یہ سامان جو صاحب ایمان تھے، ایمان لائے تھے، فرعون کی قوم کو جو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، یہ فرعون کی قوم کے ہی لوگوں میں تھے۔ وَجِیءَ بِالْوَاوِ فِي النِّدَاءِ الثَّالِثِ، ندائے ثالث میں واو لایا گیا، دون الثانی دوسری میں نے، وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، لِأَنَّ الثَّانِيَ یعنی تیسری ندا میں، وَيَا قَوْمِ، یا قوم بول کے تین جگہ خطاب کیا انہوں، ندا آواز اپنی قوم کو بلائیں۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ، یا قومی انما، دو مرتبہ بغیر واو کے ہیں، اور تیسری مرتبہ جو قوم سے خطاب کیا گیا، قوم کو ندا دی ہے، اس میں واو داخل کیا گیا، وَيَا قَوْمِ مَا لِي، لِأَنَّ الثَّانِيَہ، کیونکہ دوسری جو ندا ہے یہ داخل ہے اس ایسے کلام پر جو مجمل کا بیان ہے، یا قومی انما هذه الحیات الدنیا، یہ جو لے کے آئے پہلے جملے کی تفصیل ہے، تشریح ہے، توضیح ہے، وضاحت نہیں، اس لیے واو داخل نہیں کرے ہو اس میں۔ لا جرم عند البصریین لا رد لما دعاہ الیہ قومہ، یہ لا کیا ہے بصریین کے پاس، یہ اس چیز کو رد کرنے کے لیے، دعاہ الیہ جس کی طرف ان کی قوم ان کو دعوت دی، یعنی کفر اور شرک کی طرف جو بلائے اس کا رد کرنا ہے، یعنی اس دعوت کو میں قبول نہیں کروں گا۔ اور جرمہ یہ فعل ہے بمعنی حقہ کے معنی میں، یعنی یہ بات حق ہے، ثابت ہے۔ اور وَأَنَّ ما
انا ما کے ساتھ فی حیزی اس کے مقام میں اس کا فاعل ہے، حقہ کا فاعل ہے، ای حقہ ووجب بطلان دعوتی، یعنی تم کفر اور شرک کی طرف جو بلا رہے ہو اس بلانے کا باطل ہونا واضح ہے، یعنی یہ دعوت باطل ہے، کفر اور شرک کی جو دعوت دی جا رہی ہے باطل ہے۔ انما تدعوننی کہ جس چیز کی طرف تم بلا رہے ہو، لیس لہ دعوت اس کی طرف کوئی دعوت نہیں ہے دنیا میں نہ اور آخرت میں۔ معنی ہو اس کے معنی یہ ہے کہ انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت الی نفسہ قط، یعنی اے میری قوم جس چیز کی طرف تم مجھ کو بلا رہے ہو، جس کفر اور شرک کی طرف، اس کی طرف دعوت نہیں ہے، کبھی بھی نہیں تھی دعوت۔ ای من حق المعبود بالحق، معبود برحق کا حق یہ ہے کہ ان یدعو العباد کہ وہ بندوں کو بلاتا ہے اپنی اطاعت کی طرف۔ وما تدعون الیہ اور جس چیز کی طرف تم بلا رہے ہو اور جس کی عبادت کی طرف تم بلا رہے ہو، ولا یدعو ہوا الی ذلک وہ خود بت اس چیز کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، ولا یدعی اور نہ وہ ربوبیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یا اس کے معنی یہ ہے کہ لیس لہ استجابت دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، تم جو دعوت دے رہے ہو اس دعوت کے لیے قبولیت نہیں ہے نہ دنیا میں نہ اور آخرت میں۔ او دعوت مستجابہ، یعنی یہ جو دعوت تم دے رہے ہو کفر اور شرک کی طرف جو بلا رہے ہو، یہ بلانا قابل قبول نہیں ہے، یہ مردود ہے، اس کا رد کر دیا گیا ہے۔ جعلت الدعوت والتی لا استجابت لہا ولا منفعت کلا دعوت، یعنی وہ دعوت وہ بلانا جس کے لیے قبولیت نہیں ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ بلانے کی طرح ہے وہ۔ او سمیت الاستجابت، یہ استجابت کا نام رکھا گیا، قبولیت کا نام رکھا گیا دعوت سے۔ دعوت سے مراد یہاں پر قبول کرنا ہے، یعنی جس چیز کی طرف تم بلا رہے ہو اس کو قبول کرنا نہیں ہے، اس کے لیے قبولیت نہیں ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جیسا کہ کما سمی الفعل، جیسا کہ اس فعل کا نام جزا رکھا جاتا ہے جس پر بدلہ دیا جاتا ہے، وبالجزائی اور جزا رکھا گیا اس قول میں، کما تدین تدان، یعنی تم جیسا کرو گے ویسا ہی تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ دانا یہ دینوں کے معنی بدلہ دینا، یعنی یہاں پر عمل کرنا مراد ہے، جیسا تم عمل کرو گے ویسا تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو جس عمل پر بدلہ دیا جاتا ہے اس کو خود بدلہ کہا گیا، جزا کہا گیا۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ اور ہمارا ٹھکانہ، ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، یعنی قیامت کے دن آخرت میں ہم اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے، اللہ ہی کی بارگاہ میں ہم کو جمع کیا جائے گا۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ وَأَنَّ الْمُشْرِكِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ اور شرک کرنے والے، حد سے آگے بڑھنے والے، یعنی شرک کرنے والے، ظلم کرنے والے، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو جہاں پر بھی بڑے ظلم کی بات آئے گی وہاں پر شرک اور کفر مراد ہوگا، اور شرک کرنے والے ہی جہنمی ہیں، جہنم میں داخل ہونے والے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ أي من النصیحة عند نزول العذاب، عذاب کے نازل ہوتے وقت تم میری خیر خواہی، میری نصیحت کو یاد کرو گے۔ وَأُفَوِّضُ وَأُسَلِّمُ أَمْرِي میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ وَبِفَتْحِ الْيَاءِ امریہ پڑھے، کون پڑھے؟ مدنی اور ابو عمر، اور دیگر قراء امری یا کے جزم کے ساتھ پڑھے، اِلَى اللَّهِ میں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں اپنے معاملے۔ لِأَنَّهُمْ تَوَعَّدُوهُ کیونکہ وہ قوم حضرت یہ سمعان کو دھمکی دیے تھے، تو اس وقت وہ کہنے لگے کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ لِأَنَّهُمْ تَوَعَّدُوا ان اللہ بصیر بالعباد بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا ہے، بِأَعْمَالِهِمْ یعنی ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وَمَآلِهِمْ اور ان کے انجام کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اعمال اور مآل دونوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا شدائد مکرہم وما ہموا بہ من الحاق انواع العذاب بمن خالفہم وقیل انہ خرج من عندہم ہاربا الى جبل فبعث قریبا من الف فبعث قریبا من الف فی طلبہ فمنہم من اکلتہ السباع ومن رجع منہم صلبہ فرعون وحاق ونزل بآل فرعون سوء العذاب فوقاہ اللہ بس اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیا، جو ایمان والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیا، سیئات ما مکروا ان کی سازشوں کے برائیوں سے، شدت سے، یعنی ان کی شدید سخت ترین سازشوں سے اللہ تعالیٰ بدترین سازشوں سے ان کو بچا لیا، اور
اس چیز سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیا جس کا انہوں نے ان کے ساتھ ارادہ کیا تھا. من الحاقی انواع العذاب، مختلف قسم کے عذاب اور تکلیف دینے کا وہ لوگ جو ارادہ کیے تھے اس سے اللہ تعالیٰ بچا لیے. بمن خالفہم، یعنی اس شخص کو وہ لوگ تکلیف دینا چاہتے تھے جو ان کی مخالفت کیا. وقیل، اور کہا گیا انہ خرجا، یہ سمعان جو ایمان لائے تھے یہ نکلے ان کے پاس سے ہارباً بھاگتے ہوئے، الی جبل، ایک پہاڑ کی طرف پناہ لیے جائے. فبعث، تو ان کی تلاش میں تقریباً 1000 افراد کو بھیجا گیا. تو ان میں سے بعض وہ تھے جن کو درندے کھا گئے. ومن رجع، اور جو ان میں سے واپس آیا پلٹ کے تو فرعون اس کو سولی پر لٹکا دیا. وحاق، نزل بآل فرعون، فرعون کی قوم پر سخت ترین اور بدترین عذاب نازل ہوا. النار، یہ بدل ہے برائی کس سے؟ سوء العذاب سے. وہ بدترین عذاب کیا ہے؟ آگ کا عذاب ہے. سوء العذاب مبدل منہ، اور یہ بدل ہے. کأنہ قیل، گویا کہ کہا گیا. ما سوء العذاب، او خبر مبتدأ محذوف، یا مبتدأ محذوف کی یہ خبر ہے. کأنہ قیل، گویا کہ کہا گیا. ما سوء العذاب، یعنی سخت ترین عذاب کیا ہے، بدترین عذاب کیا ہے؟ فقیلہ، تو کہا گیا هو النار، وہ آگ کا عذاب ہے، وہ جہنم کا عذاب ہے. فقیلہ هو النار او مبتدأ، یا یہ مبتدا ہے اس کی خبر یہ ہے. یعرضون علیہا، النار مبتدا ہے اور اس کی خبر یہ ہے. النار یعرضون علیہا، یعنی آگ پر ان کو پیش کیا جاتا ہے صبح اور شام. وعرضهم علیہا، اور ان کا آگ پر پیش کیا جانا. احراقهم، ان کو جلا دینا ہے. بہا، آگ کے ذریعے. یقال، کہا جاتا ہے عرض الامام الاسار علی السیف، یعنی امام بادشاہ وقت قیدیوں کو پیش کیا تلوار پر. یعنی کب بولتے ہیں؟ اذا قتلہم، جب وہ ان کو قتل کرے تلوار کے ذریعے. آگ پر پیش جانے سے مراد یہ ہے کہ آگ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا ہے. غدواً، صبح، وعشیاً، اور شام. ای فی ہذین الوقتین، ان دو وقتوں میں ان کو عذاب دیا جاتا ہے. یعذبون بالنار، آگ کا عذاب ان کو دیا جاتا ہے. وفیما بین ذلک، اب سوال یہ ہے کہ ان دو وقتوں کے درمیانی جو وقت ہے، یعنی صبح عذاب دیا جا رہا ہے شام میں، تو پھر درمیانی وقت میں کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وفیما بین ذلک، ان دو وقتوں کے درمیان جو وقت ہے، اما ان یعذبوا، یا تو ان کو عذاب دیا جاتا ہے بجنس آخر، کسی اور قسم کا عذاب، کسی اور جنس کا عذاب، یعنی آگ سے ہٹ کر کوئی اور عذاب ان کو دیا جاتا ہے. او ینفس عنہم، یا اتنی دیر ان کو راحت دی جاتی ہے، آرام دیا جاتا ہے. ویجوز، اور یہ بھی جائز ہے کہ ان یکون غدوا وعشیا، صبح اور شام سے مراد کیا ہے؟ دوام ہے. جیسے محاورہ ہوتا ہے نا، صبح شام پڑھنے میں مصروف ہے، یعنی کیا مطلب؟ خالی صبح اور شام پڑھ رہے ہیں، یہ مراد نہیں. یعنی پورا وقت تعلیم میں مصروف ہے، یہ مراد لے. صبح شام عبادت میں ہے، یعنی صبح شام دوپہر پورا وقت اللہ کی عبادت میں، یہ مراد. تو اس سے یہاں پر بھی یہی مراد ہے. صبح شام ان پر عذاب نازل کیا جاتا ہے، ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی ہمیشہ یہ لوگ عذاب میں رہتے ہیں. ہذا فی الدنیا، یہ تو دنیا کا معاملہ ہوگا. یہ جو آگ کی بات آئی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں آگ کا عذاب دے رہا ہوں. کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر ان کو جہنم میں داخل کرے گا. تو یہ عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے. یہ جو آیت ہے یہ کہ فرعون اور اس کی قوم کو صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے کہ تم فرعون اور اس کی قوم کو جہنم کے عذاب میں داخل کرو. تو اب یہاں یہ آگ سے کیا مراد ہے؟ قبر کا عذاب مراد ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی. يُقَالُ لِخَزَنَةِ جہنم، تو جہنم کے فرشتوں سے کہا جائے گا، داروغہ سے کہا جائے گا کہ ادخلوا آل فرعون، فرعون اور اس کی قوم کو تم داخل کر دو. اشد العذاب، سخت ترین عذاب میں، یعنی جہنم کے عذاب میں. ادخلوا، یہ باب افعال سے، ادخل یدخل ادخالا، داخل کرنا. مدنی وحمزۃ وعلی وحفص وخلف ویعقوب وغیرہم، یہ ادخلوا پڑھے کون؟ یہ قراء کرام. مدنی حمزہ اور علی اور حفص اور یعقوب اور خلف. ادخلوا بھی پڑھے بعض لوگ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی تو ان سے کہا جائے گا، یعنی فرعون اور اس کی قوم سے کہا جائے گا ادخلوا یا آل فرعون، اے فرعون اور اس کی قوم، اے فرعون کی قوم تم داخل ہو جاؤ سخت ترین عذاب میں.
ای عذاب جہنم یعنی جہنم کے عذاب میں، وہذہ الآیت یہ آیت دلیل ہے عذاب قبر پر، یعنی قبر میں کافروں کو عذاب ہوتا ہے، یہ آیت دلیل ہے پر۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ آیت نمبر 47، 47، 48، 49، 50، 4 آیتیں، پھر اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ وَإِذْ یاد کیجئے اس وقت کو، یتحاجون جب یہ لوگ یہ کفار جہنم میں جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے سے بحث کریں گے، جہنم میں جب یہ لوگ داخل کیے جائیں گے تو اس کے بعد کیا حالات ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہا ہے۔ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ تو کمزور لوگ کہیں گے ان لوگوں سے، یعنی عام کافر جو اپنے رہنماؤں کی اتباع کیے، اپنے سرغنوں کی، تو کمزور اتباع کرنے والے لوگ کہیں گے ان لوگوں سے جو تکبر کیے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا بے شک ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے، تمہاری بات سنیں ہم، کیا تم ہم سے دور کر سکتے ہو جہنم کے عذاب کا ایک حصہ، کچھ نہ کچھ تخفیف تو کراؤ، کم از کم عذاب کم کرا دو۔ قال الذین استکبروا تو کہیں گے وہ لوگ جو تکبر کیے تھے، یعنی جو لیڈر بنے تھے لوگ، یعنی کافروں کے جو سرغنہ اور جو ان لوگوں کے جو رہنما تھے وہ لوگ کہیں گے انا کل فیہا بے شک ہم سب اس میں ہیں، جہنم کے عذاب میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما چکا ہے بین العباد بندوں کے درمیان۔ وقال الذین فی النار اور کہیں گے وہ لوگ جو جہنم میں ہوں گے، لی خزنتی جہنم جہنم کے داروغاؤں سے کہیں گے، جہنم کے جو فرشتے عذاب کی ان سے کہیں گے ادعوا ربکم تم اپنے رب سے دعا کرو، یخفف عنا یوما من العذاب کہ وہ ہم سے کم از کم ایک دن عذاب کو کم کر دے۔ قالوا تو وہ فرشتے کہیں گے اولم تکن تأتیکم رسلکم بالبینات کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزات لے کر نہیں آئے تھے؟ قالوا تو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، یعنی معجزات لے کر آئے۔ قالوا تو وہ فرشتے کہیں گے فدعوا بس تم دعا کرو، وما دعا تم پکارو، وما دعاء الکافرین کافروں کا پکارنا نہیں ہوگا، الا فی ضلال مگر بیکار۔ تو اس آیت سے علماء فرماتے ہیں کہ کافروں کی دعا قبول نہیں ہوتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ یاد کرو اس وقت کو جب کفار اور مشرکین جہنم میں ایک دوسرے سے بحث کریں گے، جھگڑا کریں گے۔ وَذْكُرْ آپ یاد کیجئے اس وقت کو، وقت تخاصمہم ان کے جھگڑا کرنے کے وقت کو یاد کیجئے، فی النار آگ میں۔ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ جھگڑا کیسا کریں گے؟ کمزور لوگ یعنی متبعین اتباع کرنے والے، کافر سرداروں کی اتباع کرنے والے لوگ کہیں گے ان لوگوں سے، ان سرداروں سے جو تکبر کیے، یعنی الرؤساء اپنے سرداروں سے کہیں گے انا کننا لکم تبعا بے شک ہم تمہارے تابع تھے، تباعا لکم تمہاری اتباع کرنے والے تھے، جیسے خادم کی جمع خدم آتی، تابع کی جمع تبع بھی آتی۔ فہل انتم مغنون دافعون عنا کیا تم ہم سے دور کر سکتے ہو آگ کا کچھ حصہ، آگ کا کچھ عذاب تم ہم سے کیا دور کر سکتے ہو؟ قال الذین استکبروا تو کہیں گے وہ لوگ جو تکبر کیے، یعنی وہ لوگوں کے سردار کہیں گے، وہ لوگوں کے سرغنے کہیں گے انا کل فیہا بے شک ہم سب جہنم کی آگ میں ہیں۔ التنوین عوض عن المضاف الیہ یہاں پر کلن میں جو تنوین ہے یہ مضاف الیہ کے بدلے میں تنوین عوض ہے، یعنی کلنا ای انا کلنا بے شک ہم سب کے سب فیہا اس میں آگ میں جہنم میں، لا یغنی احد عن احد کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ان اللہ قد حکم بین العباد بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما چکا ہے بندوں کے درمیان، قضا بینہم بأن ادخل اہل الجنت الجنت بأن ادخل اہل الجنت الجنت واہل النار النار کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا کہ اس نے جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا، ایمان والوں،
اور کافروں کو جہنمیوں کو جہنم میں اللہ تعالیٰ داخل کر دیا۔ اب یہ فیصلہ بدلنے والا نہیں ہے۔ وقال الذین فی النار، اور کہیں گے وہ لوگ جو جہنم میں ہوں گے، کس سے کہیں گے؟ اب یہ لوگ اپنے سرداروں سے بولے، سردار جواب دے دی کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو اب یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ کفار جو جہنم میں ہوں گے فرشتوں سے بولیں گے کہ آپ لوگ دعا کر کے کم از کم ہمارا ایک عذاب کم کرا دو ایک دن کے لیے۔ وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ جو جہنم کی آگ میں ہوں گے، لخزنتی جہنم، جہنم کے داروغہ سے کہیں گے، جہنم کے فرشتوں سے، عذاب کے جو فرشتے ہیں ان سے کہیں گے، للقوامی بتعذیب اہلیہ، جہنمیوں کے کو عذاب دینے پر جو فرشتے مقرر ہیں ان سے کہیں گے لوگ۔ وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ لِخَزَنَتِهَا، لِخَزَنَتِهَا نہیں بولیں، لِخَزَنَتِ جہنم بولیں، لِأَنَّ فِي ذِكْرِ جہنم، کیونکہ جہنم کے ذکر کرنے میں تحویلاً اس کی ہولناکی بتانا ہے، اس کی دہشت اور وحشت بتانا ہے، وَتَفْضِيعًا اس کی گھبراہٹ، اس کا خوف، اس کے خطرناک ہونے کو بتانا ہے۔ وَيَحْتَمِلُ، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ جہنم یہ ابعد النار، آگ کا سب سے نچلا جو طبقہ ہے اس کو جہنم بولتے ہیں، قعراً گہرائی کے حساب سے، گڑھے کے حساب سے، من قولہم ان کے اس قول سے، بئر جہنم، جہنم کا جو کنواں ہے، بعیدۃ القعر انتہائی دور ہے، بہت گہرا گڑھا ہے، وفیہا، اور کہا گیا وفیہا اغنى الکفار واطغاہم، اور جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہوگا اس میں سب سے زیادہ خطرناک عذاب ہوگا، اور اس میں کون ہوں گے؟ جو مالدار کفار ہیں، جو دنیا میں جو سب سے زیادہ دولت مند کافر ہوں گے وہ سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گا، اور جو سب سے زیادہ سرکش ہوں گا۔ فَلَعَلَّ الْمَلَائِكَةَ الْمُوَكَّلِينَ بِعَذَابِ أُولَئِكَ أَجْوَبُ دَعْوَةً لِزِيَادَةِ قُرْبِهِمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، ہو سکتا ہے کہ وہ فرشتے جو ان کافروں کو عذاب دینے پر مقرر کیے گئے یہ اللہ یعنی زیادہ ان کی دعوت، ان کی دعا قبول ہوتی کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے اہل نار ان کا ارادہ کی ان فرشتوں سے بولے کہ کم از کم آپ لوگ بول کے ہمارا عذاب کم کراؤ، بطلب الدعوۃ منہم، ان سے دعا طلب کرے، لوگ دعا کروا رہے ہیں۔ ادعوا ربکم، تم اپنے رب سے دعا کرو، یخفف عنا یوما من العذاب، وہ ہم سے عذاب کو دور کر دے ایک دن کے لیے عذاب کم کر دے، بقدر یوم من الدنیا، دنیا کے دنوں میں سے کم از کم ایک دن ہم کو اس سے نجات ملے جہنم کے عذاب سے۔ قالوا، تو وہ کہیں گے، ای الخزنۃ، یعنی وہ فرشتے کہیں گے، عذاب کے جو فرشتے ہیں جہنم کے، توبیخا لہم، ان کو ڈانٹتے ہوئے، بعد مدت طویلہ، وہ بھی ایک طویل مدت کے بعد جواب دیں گے۔ اولم تکو، ای اولم تکو قصۃ، طویل مدت کا مطلب ایک لمبے عرصے کے بعد، ایک طویل زمانہ گزرنے کے بعد، اولم تکو تأتیکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آتے تھے؟ یہ اس قصے کی تفسیر بیان کریں، وضاحت کریں، کیا یہ بات نہیں تھی، یہ بات ثابت نہیں تھی کہ تمہارے پاس تمہارے رسول آئے تھے، یعنی بالبینات، بالمعجزات، معجزات لے کر؟ تو کفار کہیں گے، ای الکفار، بلا، کیوں نہیں رسول آئے، انبیاء بھی آئے، قالو، تو پھر فرشتے کہیں گے، ای الخزنۃ، یعنی جہنم کے جو داروغہ ہیں، عذاب پر مقرر کیے ہوئے جو فرشتے ہیں وہ کہیں گے، تحکماً بہم، ان کو ذلیل کرتے ہوئے، فدعوا، بس تم دعا کرو، ہم تو اب دعا نہیں کر سکتے، ای انتم، یعنی تم دعا کر لو، ولا استجابۃ لدعائکم، تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا نہیں ہوگی مگر بیکار ہو رہا، بطلان، باطل، بیکار ہے ہو رہا، اللہ تعالیٰ دعا ان کی سنی گا ہی نہیں، وہ من قول اللہ تعالیٰ، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کریں گا، رد کر دیں گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے قول میں سے ہو رہا ہے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ فرشتوں کا کلام ہو، فرشتے بولیں گے کہ اب تم دعا کر لو، تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہاں پر الحمدللہ 24واں پارہ آدھا ہو گیا ہے، اس کے بعد 11واں رکوع، 24ویں پارے کا 11واں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ غافر کی 51 آیت نمبر 51 یہاں تک اللہ تعالیٰ کافروں کا جو انجام ہے اور جہنم میں ان کی جو کیفیت ہوگی اور عذاب کی جو شدت ہوگی، پھر وہ لوگ عذاب سے تڑپتے ہوئے، بلکتے ہوئے، پریشان ہو کر یعنی اپنے سرداروں کے پاس جائیں گے، سردار بھی بول دیں گے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیا ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، کافروں کے سردار یہ کہیں گے، پھر فرشتوں سے وہ لوگ التجا کریں گے کہ اے فرشتوں تم دعا کرو ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عذاب کو کم کر دے،
تو فرشتے فوراً ان کا جواب نہیں دیں گے. ایک طویل عرصے کے بعد، ایک زمانہ گزرنے کے بعد یہ بولیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے دلائل لے کر؟ تو پھر وہ کفار کہیں گے رسول تو آئے تھے ہمارے پاس. تو پھر فرشتے بولیں گے کہ ہم تو تمہاری دعا نہیں کر سکتے، تمہارے لیے تمہاری شفاعت ہم نہیں کریں گے، ہم تمہارے لیے دعا نہیں کریں گے اللہ کے بارگاہ میں، تم خود دعا کر لو. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کا پکارنا، ان کا دعا کرنا بیکار ہے. پھر یہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. انا یقیناً ہم، لننصر ضرور ہم مدد کرتے ہیں، رسولنا ہمارے رسولوں کی. تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انا، یہ بھی تاکید کے ہے، پھر لام تاکید، لننصر رسولنا یقیناً ہم ہمارے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، والذین آمنوا اور ان لوگوں کی بھی ہم مدد کرتے ہیں جو ایمان لائے. یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں رسولوں اور ایمان والوں کی مدد کا وعدہ فرما رہا ہے، ضرور ہم مدد کرتے ہیں. تو ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی وہ ہے امید کی چیز ہے، یقین کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان والوں کی ہم مدد کریں گے، رسولوں کی بھی ہم مدد کرتے ہیں. اور ایمان والے جو رسولوں پر ایمان لائے، جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ بے یار و مددگار نہیں رہیں گے، ہم ان کی مدد کریں گے. ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی ایک امید کی چیز ہے، امید کی کرن ہے. فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی ہم مدد کریں. یہ نہیں کہ صرف آخرت میں جنت دے رہے ہیں، دنیا میں مسلمان پریشان حال رہیں گے، بے یار و مددگار رہیں گے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ایسا نہیں، جو ہم پر ایمان لائے ضرور ہم ان کی مدد کریں گے. دنیا میں بھی، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اس پر تو کامل یقین ہے. دنیا کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم یہاں پر مدد کریں گے، تو اس پر بھی ہمارا کامل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب ایمان والوں کی مدد فرماتا ہے. انا لننصر رسلنا، یقیناً ہم اپنے رسولوں کی، ہمارے رسولوں کی ہم مدد کرتے ہیں. والذین آمنوا اور ان لوگوں کی بھی ہم مدد کرتے ہیں جو ایمان لائیں. فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی ہم مدد کرتے ہیں. ویوم یقوم الاشہاد اور اس دن بھی ہم ان کی مدد کریں گے جس دن گواہی دینے والے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے. یعنی قیامت کے دن بھی ہم ان کی مدد کریں. یعنی دونوں جہاں میں، دنیا اور آخرت میں ہم رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کریں. سبحان اللہ. اب آیت نمبر 52 یہاں سے شروع ہو رہی، یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم. اس دن بھی ہم ایمان والوں کی اور رسولوں کی مدد کریں گے جس دن ظالموں کو ان کا عذر پیش کرنا فائدہ نہیں پہنچائے گا، کافروں کو. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ اور ان کافروں کے لیے لعنت ہوں گی. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ان کے لیے برا گھر ہوگا، ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہوگا، بدترین گھر ہوگا ان کے، یعنی جہنم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ آیت نمبر 53 ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ اور یقیناً ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا کی. وَأَوْرَثْنَا اور ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا، الکتاب کتاب کا. ہدی وذکریٰ لأولی الالباب یعنی تورات کا ہم ان کو وارث بنا دی. آیت نمبر 54 ہدی وذکریٰ لأولی الالباب، اس حال میں کہ وہ تورات ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے عقل والوں کے لیے. فاصبر بس آپ صبر کیجئے، آیت نمبر 55 بس آپ صبر کیجئے. ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. واستغفر لذنبک اور آپ بخشش طلب کیجئے اپنی امت کے گناہوں کی. وسبح بحمد ربک اور آپ اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، تعریف بیان کیجئے، تسبیح بیان کرتے ہوئے، تسبیح بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے. بالعشی والابکار صبح اور شام اور صبح. ان الذین یجادلون آیت نمبر 56 ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں اس کو رد کرنے کے لیے بغیر کسی اس دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو. ان فی صدورہم ان کے دلوں میں نہیں ہے مگر تکبر. یہ لوگ جو جھگڑا کر رہے ہیں تکبر کی وجہ سے، یہ لوگ جو اختلاف کر رہے ہیں اور ماننے سے جو انکار کر رہے ہیں ان کے دلوں میں تکبر کی وجہ سے. ما ہم ببالغیہ
وہ اس تک پہنچنے والے نہیں ہیں، یعنی ان کے تکبر کا جو موجب ہے، سبب ہے، کیا چاہ رہے ہیں وہ لوگ؟ بادشاہت، سلطنت، یہ چیز ان کو ملنے والی نہیں ہے۔ فاستعذ باللہ، آپ اللہ کی پناہ مانگیے ہر شر سے، انہ هو السمیع، بے شک وہی سننے والا، البصیر، دیکھنے والا ہے۔ یہ 6 آیتیں، آیت نمبر 51 سے لے کر 56 تک، اب اس کی تفسیر پیش کی جا رہی۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ انا، یہ حرف مشبہ بالفعل جو تاکید کے لیے آتا ہے، انا میں تاکید ہے، پھر فعل پر لام تاکید کو داخل کیا گیا، لننصر، لا، یقیناً، یقیناً، ضرور ہم مدد کرتے ہیں اور مدد کرتے رہیں گے، رسولنا، ہمارے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں ضرور جو ایمان لائے، فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی میں، دنیا میں بھی ہم ایمان والوں اور رسولوں کی ہم مدد کریں گے، اور آخرت میں بھی ہم ان کی مدد کریں گے، اور اس دن بھی ہم مدد کریں گے جس دن گواہی دینے والے اٹھیں گے، کھڑے ہوں گے، ای فی الدنیا والآخرہ، یعنی دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہم رسولوں اور نبیوں اور ایمان والوں کی ہم ضرور مدد کریں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ حق ہے، یعنی انہ یغلبہم فی الدارین جمیعا، یعنی اللہ تعالیٰ رسولوں کو اور ایمان والوں کو غالب کرے گا دونوں جہاں میں، بالحجتی، دلیل کے ذریعے، والظفری، اور کامیابی کے ذریعے، علی مخالفین، ان کے دشمنوں پر اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا۔ وَإِنْ غُلِبُوا فِي الدُّنْيَا، اگرچہ کہ یہ لوگ دنیا میں بسا اوقات کبھی کبھار مغلوب ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، امتحان، آزمائش کے طور پر من اللہ، اللہ کی جانب سے، لیکن انجام کار کے اعتبار سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی رسولوں کی ہوگی اور ایمان والوں کی ہوگی۔ والعاقبۃ، وَيُتِيحُ اللَّهُ مَن يَقْتَصُّ مِنْ أَعْدَائِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ فراہم کرے گا، ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو رسولوں کے اور ایمان والوں کے دشمنوں سے بدلہ لیں گے، قصاص لیں گے، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اگرچہ کہ ایک وقت کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ وَيَوْمَ، یوما کو نصب آیا، نصیبہ محمول علی موضع الجار والمجرور، جار اور مجرور کے مقام پر اس کو محمول کر دیا گیا ہے۔ فی یوم الاشہاد، فی محذوف ہے، کما تقول، جیسا کہ تم کہتے ہو، جئتک فی امسی والیوم، جیسا کہ تم کہتے ہو میں کل تمہارے پاس آیا تھا اور آج بھی، اور اشہاد یہ شاہد کی جمع ہے، شہیدہ یشہد شہادتاً، گواہی دینا، شہیدہ یشہد شہوداً، حاضر ہونا، شاہد واحد ہے، اس کی جمع اشہاد آتی، جیسا صاحب کی جمع اصحاب آتی، صاحب ساتھی، اس کی جمع اصحاب، شاہد کی جمع اشہاد ہیں۔ یرید الانبیاء والحفظۃ فالانبیاء یشہدون عند رب العزۃ علی الکفرۃ بالتکذیب والحفظۃ یشہدون علی بنی آدم بما عملوا من الاعمال تقوم بالتاء الرازی عن ہشام۔ اب اس آیت مبارکہ میں بتا رہے ہیں کہ جس دن گواہی دینے والے اٹھیں گے، کھڑے ہوں گے، اس دن بھی ہم رسولوں کی اور ایمان والوں کی ہم مدد کریں گے۔ تو یہاں پر گواہی دینے والوں سے کون مراد ہے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ وہ یرید، اللہ تعالیٰ مراد لے رہا ہے کہ الانبیاء، گواہی دینے والے، اشہاد سے مراد انبیاء ہیں، انبیاء گواہی دیں گے، اپنی قوم کے بارے میں گواہی دیں گے، یعنی کافروں کے خلاف گواہی دیں گے، جو لوگ انبیاء کو نہیں مانے ان کے بارے میں انبیاء گواہی دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے، حالانکہ ہم ان کو پیغام پہنچا دیے، اور ایمان والوں کے بارے میں بھی انبیاء کرام گواہی دیں گے کہ ایمان والے ایمان لا لیں۔ والحفظۃ، اور فرشتے بھی مراد ہیں، یعنی انسان کے نیک اور بد برے اعمال لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو فرشتے مقرر فرمائیں وہ فرشتے گواہی دیں گے۔ فالانبیاء، یعنی قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم دنیاوی زندگی میں بھی رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کریں گے، اور آخرت میں بھی جس دن گواہی دینے کے لیے فرشتے اٹھیں گے اور انبیاء کرام گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، اس دن بھی ہم انبیاء کی اور رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ فالانبیاء، بس انبیاء کرام گواہی دیں گے، یشہدون، گواہی دیں گے، عند رب العزت، رب العزت کے پاس، اللہ کی بارگاہ میں، علی الکفرۃ، کافروں کے خلاف گواہی دیں گے، بالتکذیب، جھٹلانے کی، یعنی کافر جھٹلا دی، کافر انبیاء کو جھٹلا دیے، بلکہ انبیاء گواہی دیں گے۔ والحفظۃ، اور فرشتے، نگران کار جو فرشتے ہیں وہ گواہی دیں گے، علی بنی آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد کے خلاف، یعنی انسانوں کے خلاف، بما عملوا، جو کچھ وہ عمل کیے، من الاعمال، اعمال میں،
یعنی لوگ جو جو عمل کیے اس کے بارے میں فرشتے گواہی دیں گے۔ اب اس میں ایک اور قرات بتا رہے ہیں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ، یقوم ایک قرات میں یقوم پڑھا گیا اور ایک قرات میں تقوم بھی پڑھے، تقوم الاشہاد، کیونکہ اشہاد یہ کیا ہے جمع مکسر ہے تو اس کے لیے فعل کو مذکر و مؤنث دونوں لانا جائز ہے۔ تو رازی ہشام سے روایت کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں کہ تقوم وَيَوْمَ تَقُومُ الْأَشْهَادِ، اکثر قراء کے پاس، جمہور کے پاس یقوم ہے، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ، یقیناً ضرور ہم مدد کرتے ہیں اور مدد کرتے رہیں گے، مدد کریں گے اپنے رسولوں کی، ہمارے رسولوں کی اور ایمان والوں کی ہم ضرور مدد کریں گے دنیاوی زندگی میں بھی، اور اس دن بھی ہم مدد کریں گے جس دن گواہی دینے والے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن، یعنی دنیا اور آخرت میں ہم اپنے رسولوں کی، نبیوں کی اور ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کافروں پر رسولوں کو اور ایمان والوں کو غلبہ عطا کرے گا، اور انجام کار کے اعتبار سے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اعلیٰ درجہ عطا فرمائے گا، انبیاء کرام کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا ایمان والوں کو، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا اور جہنم کے عذاب میں رکھے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے حق میں ایک بہت، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امید ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا ہم سب ایمان والوں کی۔ یوم لا ينفع الظالمین، آیت نمبر 52 52، سورہ غافر، سورہ مومن کی آیت نمبر 52 52۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم هذا بدل من یوم یقوم، ای لا يقبل عذرهم لا ينفع کوفی ونافع۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ أي البعد من رحمة الله، وَلَهُمْ سوء الدار أي سوء دار الآخرة وهو عذابها۔ یوم لا ينفع الظالمین، جس دن ظالموں کو، کافروں کو ان کا عذر پیش کرنا کام نہیں آئے گا، ان کے بہانے ان کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ یہ بدل ہے یوم یقوم سے، یعنی جس دن گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، اٹھیں گے، اس دن، جس دن کافروں کو ان کا عذر فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یوم یقوم الاشہاد مبدل منہ، اور یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم یہ بدل ہے، ای لا يقبل عذرهم یعنی کافروں کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی کافر جو بہانہ پیش کریں گے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، فرمائے گا کہ تم ایمان کیوں نہیں لائے، تو لوگ بہانے بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس بہانے کو قبول نہیں کرے گا اور ان کو جہنم میں داخل کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ یوم لا ينفع وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان کافروں کے لیے لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہے، ای سوء دار الآخرہ یعنی آخرت کا برا گھر ہے ان کے لیے، کیا ہے؟ جہنم ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى يُرِيدُ بِهِ جَمِيعَ مَا أَتَى بِهِ فِي بَابِ الدِّينِ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ وَالتَّوْرَاةِ وَالشَّرَائِعِ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ أي التوراة والإنجيل والزبور لأن الكتاب جنس أي تركنا الكتاب من بعد هذا إلى هذا هدى وذكرى إرشادا وتذكرة وانتصابهما على المفعول له أو على الحال لأولي الألباب لذوي العقول۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا کی۔ اب ہدایت سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ یرید بھی، اللہ تعالیٰ اس سے مراد لے رہا ہے جمیع ما عطا بھی، وہ تمام چیزیں جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے۔ کیا کیا چیزیں لائے ہیں؟ فی باب الدین، دین کے بارے میں، دین سے ریلیٹڈ موسیٰ علیہ السلام کو جو چیزیں دی گئی وہ تمام چیزیں جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، معجزات عطا کی۔ ہدایت سے مراد معجزہ، ہدایت کا ذریعہ ہے، معجزے کو دیکھ کر لوگ ایمان لائیں گے، تمام معجزات ان کے۔ والتورات، اور تورات بھی ہم عطا کیے، تورات بھی ہدایت کا ذریعہ ہے بنی اسرائیل کے لیے۔ والشرائع، احکام ہم عطا کیے، شریعت دیے،
اور تورات ہم نے عطا کی اور معجزات ہم نے عطا کی. یہ تمام چیزیں ہدایت سے مراد ہیں. ہدایت سے 3 چیزیں مراد ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جو چیزیں دی گئی تھی معجزات بھی ہم نے عطا کیا, تورات ہم نے عطا کی اور شریعت ہم نے عطا کی, شریعت موسوی. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ, اور ہم نے بنی اسرائیل کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہم نے کتاب کے علم کا وارث بنا دیا. تو معلوم یہ ہوا میراث 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک ہے دولت کی میراث, دنیاوی میراث ہے, ایک اخروی میراث ہے. تو علم کیا ہے؟ آخرت کی میراث ہے, دین کی میراث یہ ہے. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ, اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کے علم کا ہم نے وارث بنا دیا. ای التوراۃ والانجیل, یعنی تورات ہم نے ان کو عطا کی, تورات کا ہم نے ان کو وارث بنا دیا. والانجیل, اور انجیل کا ہم نے وارث بنا دی. والزبور, زبور کا بھی ہم نے ان کو وارث بنا دی. کیونکہ کتاب یہاں پر واحد ہے لیکن جنس کے معنی میں ہو رہا ہے. جنس سے کتاب, کتاب کا اطلاق جن جن چیزوں پر ہوتا ہے وہ کتابوں کا ہم نے ان کو وارث بنا دیا, یعنی تورات, انجیل اور زبور, یہ مراد ہے. یعنی ہم نے کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا من بعد یارا, ان کے بعد ایک شخص کے بعد دوسرے شخص کو ہم نے عطا کی. موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتاب کی ذمہ داری بنی اسرائیل پر آئی, تو لہذا وہ اس کے وارث بن گئے. ہدن, ہدایت دینے کے لیے, یعنی یہ ہدایت دینے کے لیے ہم نے یہ کتاب عطا کی. ہدایت اور نصیحت کے لیے لِأُولِي الْأَلْبَابِ, عقل والوں کے لیے ہدایت ہے اور نصیحت ہے, یعنی ارشادن ہم نے یہ کتاب عطا کی تورات بنی اسرائیل کو. کیوں؟ رہنمائی کرنے کے لیے اور نصیحت کرنے کے لیے عقل والوں کو. یہ ہدن اور ذکرہ یہ دونوں منصوب ہے, ان دونوں کا جو نسب ہے مفعول لہو ہونے کی وجہ سے. کتاب کا ہم وارث بنائے, کیوں؟ ہدایت دینے کے لیے, رہنمائی کرنے کے لیے اور نصیحت کرنے کے لیے عقل والوں کو. یا حال کی بنیاد پر, اس حال میں کہ وہ ہدایت ہے, اس حال میں کہ وہ کتاب ہدایت دینے والی ہے اور وہ کتاب نصیحت کرنے والی ہے. کس کو؟ عقل والوں کو بنے. لِذَوِي الْعُقُولِ, ان لوگوں کو جو عقل رکھتے ہیں, جو اچھی اور بری چیز کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, جو اچھے اور برے میں فرق کرتے ہیں, جو اچھائی اور برائی میں تمیز کرتے ہیں, وہ عقل والے مراد ہیں. فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, آیت نمبر 55 ہے. فَاصْبِرْ, آپ صبر کیجئے, بس آپ صبر کیجئے. اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے مدد کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ حق ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ, اور آپ اپنی امت کے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے. وَسَبِّحْ, اور آپ تسبیح پاکی بیان کیجئے. بِحَمْدِ رَبِّكَ, اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے. بِالْعَشِيِّ, شام اور صبح, صبح شام اپنے رب کی پاکی اور تسبیح بیان کیجئے. صبح شام اپنے رب کی تعریف کرتے رہیے. فَاصْبِرْ عَلَى مَا يُجَرِّعُكَ قَوْمُكَ مِنَ الْغُصَّصِ, یعنی آپ کی قوم آپ کو جو تکلیف پہنچا رہی ہے ان تکلیفوں پر آپ صبر کیجئے. اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. یعنی اِنَّ مَا سَبَقَ بِهِ وَعْدِي, یعنی وہ چیز جس کے بارے میں میرا وعدہ گزر چکا ہے. مِن نُصْرَتِكَ, کہ میں آپ کی مدد کروں گا. وَإِعْلَاءِ كَلِمَتِكَ, اور آپ کے کلمے کو ہم بلند کریں گے. یہ جو ہمارا وعدہ ہے, آپ کے دین کو ہم غالب کریں گے, یہ ہمارا وعدہ حق ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ, اور آپ اپنی امت کے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے. اے لِذَنْبِ امتِكَ, یعنی آپ اپنی امت کے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے. وَسَبِّحْ, اور آپ تسبیح بیان کیجئے, اللہ کی پاکی بیان کیجئے, اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے. بِحَمْدِ رَبِّكَ, اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے. بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, صبح اور شام, یعنی ہمیشہ اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتے رہو, اللہ کی تعریف کرتے رہو. ای دم علی عبادت ربک, تسبیح بیان کرنے سے مراد یہاں پر لے رہے ہیں کہ عبادت کرنا, اپنے رب کی عبادت پر مداومت کیجیے, یعنی ہمیشہ اس پر قائم رہیے, دوام اور تسلسل کے ساتھ, کنٹینیو, ہمیشہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو. والثناء علیہ, اور اس کی تعریف کرتے رہو. وقیل, اور کہا گیا کہ ہما صلاۃ العصر والفجر, صبح اور شام سے مراد یہاں پر کیا لے رہے ہیں کہ فجر اور عصر کی نماز ہے, دونوں کی زیادہ فضیلت, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ دو نمازوں کی قسم کھایا قرآن میں. والفجر, قسم ہے فجر کی. والعصر, قسم ہے عصر کی نماز. تو دونوں کی زیادہ اہمیت ہے. اس 5 نمازیں تو فرض ہے ہی,
لیکن ان دونوں کا خصوصی اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، پانچوں نمازوں کی تم نگرانی کرو، نگہداشت کرو، حفاظت کرو، اس کا خیال رکھو، اس کی پابندی کرو، اور خاص طور پر جو درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز، اس کا اہتمام کرو۔ ایدم علی عبادت ربک، اپنے رب کی عبادت پر مداومت کرو، یعنی ہمیشگی کو اختیار کرو، ہمیشہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ والثناء علیہ، اس کی تعریف پر ہمیشہ قائم رہو، یعنی اللہ ہی کی تعریف کرتے رہو۔ وقیل، اور کہا گیا کہ وہ دو نمازیں عصر اور فجر کی۔ وقیل، اور کہا گیا کہ قل سبحان اللہ، یعنی اپنے رب کی پاکی بیان کرو۔ تسبیح سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ یعنی اے رسول آپ کہہ دیجئے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہو، یعنی بہت بڑا ذکر ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی آخری روایت ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہے، پسند ہے، رب کے پاس بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر آسان ہے پڑھنا، ان کا زبان سے ان کی ادائیگی آسان ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان اعمال کے ترازو میں جب ان دو کلموں کو رکھا جائے گا تو ترازو کو یہ جھکا دیں گے، پڑھنا بھاری ہو جائے گا اس کا، نیکیوں کا پڑھنا۔ کیا کلمہ ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے ہر عیب اور ہر نقص سے، وہ بحمدہ، اور اس کے لیے تعریف ہے، وہ تعریف کے قابل ہے، تعریف کے لائق ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے سزاوار ہے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک ہے جو بلند و بالا ہے، عظمتوں والا ہے۔ تو یہ ورد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صبح شام آپ کریں، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ تسبیحات اللہ کو زیادہ پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو خاص طور پر اس کا حکم دے رہا ہے۔ تو امت کو چاہیے کہ کثرت سے ان کلمات کا ورد کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس کے دنیاوی فوائد بھی ہیں، اخروی بھی فوائد۔ یہ ایک کلمہ پورے ترازو کو جھکا دیں گا نیکیوں کا جو پڑھ رہا ہے۔ وقیلا قل سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے متعلق ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ خواب میں آپ نے دیکھا کہ میدان محشر برپا ہے اور ترازو میزان رکھ دیا گیا ہے۔ میزان یعنی ترازو کے جب آپ پلڑوں کو آپ نے دیکھا کہ ایک پلڑے کا یہ حال ہے کہ اس میں ساتوں آسمان ساتوں زمین سما جا رہے ہیں، پھر بھی وہ نہیں جھک رہا ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ مولا اتنے نیک اعمال کون کرے گا کہ یہ اتنا بڑا ترازو ہے کہ اس میں ساتوں آسمان ساتوں زمین ڈال دیے جائے جب بھی نہیں جھک رہا ہے، تو اتنے نیک اعمال کون انسان کرے گا اور کیسے یہ پلڑا جھکے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے داؤد، جو بندہ سبحان اللہ کہے گا تو یہ ایک ایسی نیکی ہوں گی کہ جب نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی پلڑے میں تو پلڑا جھک جائے گا، یعنی یہ سبحان اللہ میں اتنا اثر ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان اعمال میں وزنی ہوں گے یہ کلمات، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہاں پر وسبح بحمد ربک، اے حبیب آپ اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے صبح شام اس کی پاکی بیان کرو، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ کہو۔ ان الذین یجادلون، یہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 56 ہے 56۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں میں، اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں اور اس کو نہیں مانتے، اس کو جھٹلانے کے لیے، اس کو رد کرنے کے لیے اس میں بحث کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو۔ لا وقف علیہ، اس پر وقف کرنا نہیں ہو رہا ہے، لأن خبر انا، کیونکہ انا کی جو خبر ہے یہ ہے، ان فی صدورہم الا کبر، ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، یہ انا کا اسم ہے، الذین یجادلون، یہ خبر یہاں پہ ان فی صدورہم، ان کے دلوں میں نہیں ہے مگر الا کبر، مگر تکبر ہے، بڑائی ہے، برتری کا مزاج ہے ان کا، تعظم، یعنی وہ لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، وہ ارادت التقدم، اور وہ آگے بڑھنے کا ارادہ ہے، والریاستی، ریاست، حکومت، اقتدار، عہدہ اور منصب کا ارادہ ہے، یعنی وہ لوگ اقتدار چاہتے ہیں، اپنے اقتدار کے لیے، اپنی حکومت اور اپنے شان و شوکت کے لیے خدا کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔
یعنی ان کا آیتوں کا انکار کرنا یہ ان کے تکبر کی وجہ سے ہو رہا ہے، ان کے دلوں میں تکبر ہے۔ ولا وَأَلَّا يَكُونَ أَحَدٌ فَوْقَهُمْ، اور یہ کفار یہ چاہتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی اور نہ رہے۔ اگر یہ لوگ آیتوں کو مان لیں گے، رسولوں کو مان لیں گے، تو رسولوں کے سامنے ان کو جھکنا پڑے گا، لہذا ان کی برتری ختم ہو جائے گی، اس لیے یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَلِهَٰذَا عَادَوْكَ، اسی وجہ سے اے رسول یہ آپ سے دشمنی کی کفار مکہ، وَدَفَعُوا آیَاتِكَ، آپ کی آیتوں کو یہ لوگ رد کر دیں، خِیفَةَ أَن تَتَقَدَّمُوا، اس خوف سے کہ کہیں آپ ان پر آگے بڑھ جائیں گے، وَيَكُونُوا تَحْتَ يَدِكَ، اور وہ آپ کے ماتحت ہو جائیں گے لوگ، وَأَمْرِكَ وَنَهْيِكَ، اور آپ کے حکم کے تابع ہو جائیں گے لوگ، لِأَنَّ النُّبُوَّةَ تَحْتَهَا كُلُّ مُلْكٍ وَرِيَاسَةٍ، کیونکہ نبوت وہ عہدہ ہے، وہ سلطنت ہے، نبوت وہ نعمت ہے، نبوت وہ مقام ہے کہ جس کے تحت، جس کے نیچے ہر بادشاہت اور ہر ریاست ہے، یعنی نبوت کے برابر کوئی اور عہدہ نہیں ہو سکتا، انبیاء کے برابر دنیا کا کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ لوگ انبیاء کو مان لیں گے کفار مکہ سرداران قریش، تو ان کو اپنی سرداری سے ہاتھ دھو بیٹھنا پڑے گا، تو اپنے یعنی عہدے کی وجہ سے، عہدے کی لالچ میں لوگ ایمان سے محروم ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دولت اور اقتدار بھی انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ دولت اور اقتدار، دولت اور عہدہ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان بہک جاتا ہے۔ او ارادت ان تکون لہم النبوہ، یا ان کا ارادہ یہ ہے کہ ان کو نبوت ملتی، دونک، نہ کہ آپ کو، یعنی یہ کفار قریش کے جو سردار اور کافروں کے جو سردار تھے مکے میں، تو وہ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ نبوت ان کو ملے، دونک اے حبیب، یہ آپ کے لیے نبوت کو نہیں چاہتے، حسد کی وجہ سے اور بغاوت کی وجہ سے، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ، اور اس پر دلالت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول، لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، اگر وہ اسلام اور دین اگر خیر کی چیز اگر ہوتی تو یہ مسلمان ہم پر سبقت نہیں لے جاتے اس کی طرف، اگر یہ واقعی خیر ہوتی ہے چیز تو ہم پہلے اس کی طرف جاتے تھے، ہمارا نہ جانا، یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس کو قبول نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ او ارادت، یا ان کا یہ ارادہ ہے کہ آیتوں کو رد کر دیں، بالجدل، جھگڑے کے ذریعے، ما ہم ببالغی، ای ببالغی موجب الکبر، تکبر کا جو موجب ہے، تکبر جس چیز کو واجب کر رہا ہے اس تک، تکبر کے نتیجے تک یہ لوگ پہنچنے والے نہیں ہیں، اس کے تقاضے تک، یعنی وہ کیا ہے، وہ ان کے ارادے کا متعلق ہے، کیا یعنی وہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں، اقتدار چاہ رہے ہیں، اقتدار نہیں ملیں گا، یا نبوت چاہ رہے ہیں، نبوت بھی نہیں ملیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول منتخب فرما چکا ہے، وہ بھی خاتم النبیین ہے، تو لہذا یہ کافر جو چاہ رہے ہیں کہ کافروں کو نبوت ملے، یہ نہیں مل سکتی۔ او دفع الآیات، یا یہ آیتوں کو جو رد کرنا چاہ رہے ہیں یہ ان کی تمنا پوری نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ آیتوں کی حفاظت فرمانے والا ہے، آیتوں کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ فاستعذ باللہ، اے رسول آپ اللہ کی پناہ مانگی، فلتجی الیہ، اللہ کی طرف آپ رجوع ہو جائیے، اللہ کی پناہ میں آ جائیے، من کید من یحسدک، آپ کے حاسدین کی سازشوں سے، حاسدین کے حسد کے شر سے آپ اللہ کی پناہ مانگیے، وَيَبْغِي عَلَيْكَ، اور ان لوگوں کے شر سے آپ اللہ کی پناہ مانگیے جو آپ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ، بے شک وہی سننے والا ہے، لما تقول، ان باتوں کو جو آپ فرماتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی سن رہا ہے، البصیر، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، بما تعملون، ان چیزوں کو جو آپ کر رہے ہیں، وَيَعْمَلُونَ، اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، فَهُوَ نَاصِرُكَ عَلَيْهِمْ، بس اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، علیہم، ان کے خلاف، ان کو کافروں کے خلاف، وَعَاصِمُكَ مِن شَرِّهِمْ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا ان کے شر سے، کافروں کے شر سے۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دلاسا دیا، تسلی عطا فرمایا، اور کافروں کا اللہ تعالیٰ رد فرمایا۔ یہاں سے آیت نمبر 57 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ اگلی نشست کا آغاز ہم آیت نمبر 57 سے کریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔